سورہ فاتحہ میں ہم اللہ کا نام لے کر جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحمت والا ہے اس کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں، اور پھر اللہ کی تعریف، ہر قسم کی تعریف کرتے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، جو بہت مہربان ہے اور ہمیشہ رحمت والا ہے، اور جس کی رحمت اس کے غضب پہ غالب ہے، اور جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اور ہم اس میں اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ چیزوں کا سوال کرتے ہیں، ہم اللہ سے مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے، اس کو دکھا دے، اس پر چلا دے۔ اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، ان لوگوں کے راستے سے بچانا جن پر غضب ہوا ہے اور جو لوگ بھٹک گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ صورت ہے جو ہمیں سوال کرنے کا طریقہ سکھاتی ہے، دعا کرنے کا طریقہ سکھاتی ہے، مانگنے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ جب ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہو تو کیسے مانگیں؟ کیونکہ یہ ہم بار بار پڑھتے ہیں، بار بار ہمیں پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ اس سے ہم کچھ سیکھیں۔ اس سیکھنے میں سے یہ بھی ہے کہ جب ہمیں اللہ سے مانگنا ہو تو ڈائریکٹ مانگنا نہ شروع کر دیں، یہ جلد بازی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک شخص کو دیکھا کہ وہ پہنچتے ہی ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے لگا، ہاتھ اٹھایا اور مانگنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جلد بازی کر لی۔ اللہ سے مانگنا ہے تو مانگنے کا سلیقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی تعریف کرو، اللہ کے لیے اس کے سامنے جائز وسیلہ پیش کرو، اور اس کے بعد اپنا سوال کرو۔ میرے بھائیوں، وسیلہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جائز وسیلہ ہوتا ہے، ایک ناجائز وسیلہ ہوتا ہے۔ جائز وسیلہ پیش کیجئے، ناجائز وسیلہ سے اپنے آپ کو بچائیے جس سے اللہ ناراض ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جائز چیزوں کی اجازت دی ہے اللہ نے، اور ناجائز چیزوں سے اللہ نے روکا ہے۔ اس مسجد میں آنے کا جائز طریقہ کیا ہے؟ آپ دروازے سے آئیے، یہ جائز طریقہ ہے۔ اب کوئی کہے نہیں چڑھ کے میں جاؤں گا اوپر اور اس کے بعد کھڑکی سے کود کے آؤں گا، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ بھائی یہ طریقہ نہیں ہے۔ آنے کا طریقہ کیا ہے؟ سیدھے دروازے سے آ جاؤ۔ آپ تک آواز پہنچانے کا طریقہ کیا ہے؟ لاؤڈ اسپیکر ہے، لاؤڈ اسپیکر لگا دیا، آپ تک آواز پہنچ گئی۔ دوسرا جائز بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ میں کوئی بات کروں، اگر لاؤڈ اسپیکر نہیں ہے، کچھ لوگوں کو متعین کر دیا جائے کہ بھائی میری بات آپ سن کر کے پھر آپ زور سے پکاریں تاکہ اور لوگوں تک پہنچ جائے، اور پھر پیچھے وہ لوگ جو اور پیچھے ہیں وہ پھر آواز سن کر کے اس میں سے کوئی آدمی زور سے پکارے، پھر باقی لوگوں تک پہنچ جائے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا اور لاکھوں کا مجمع تھا، حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے آخری حج پہ، جو اسلام میں آپ کا پہلا بھی حج تھا، آپ نے زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے، آخری حج حجۃ الوداع اسے کہا جاتا ہے، تو لاکھوں کا مجمع تھا، لاکھوں صحابہ کو آپ کی بات نہیں پہنچ پاتی عادی انداز میں، تو آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ جگہ جگہ لوگوں کو متعین کر دیا۔ آپ تقریر فرماتے تھے، صحابہ کرام اسے سن کے بلند آواز سے پکارتے تھے، آگے کے لوگوں کو پہنچ جاتا تھا۔ آگے کے لوگوں میں ایک متعین ہوتا تھا، وہ آواز سن کر کے پھر بلند آواز سے پکارتا تھا، پیچھے لوگوں کو پہنچ جاتا تھا۔ تو یہ آواز پہنچانے کا یہ جائز طریقہ ہے، یہ جائز طریقہ ہے۔ تو ہر چیز میں ایک وسیلہ ہوتا ہے جو جائز ہوتا ہے۔ آپ کو کنویں سے پانی نکالنا ہے، آپ رسی سے ڈول ڈال کے پانی نکال لیجئے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ لیکن آپ بجلی کا ننگا تار لے کے اس کو بھی ڈالو جس میں بجلی ہو، جس میں کرنٹ ہو، تو آپ خود بھی مرو گے، کنویں میں جو مچھلیاں ہوں گی ان کو بھی مار ڈالو گے، کیونکہ یہ ناجائز طریقہ ہے۔ پانی نکالنے کا جو جائز اور صحیح طریقہ ہے اس سے پانی نکالنا چاہیے۔ تمام چیزوں میں کچھ جائز وسیلے ہوتے ہیں، کچھ ناجائز وسیلے ہوتے ہیں۔ آپ کو اولاد چاہیے، اولاد چاہنے کا جائز وسیلہ کیا ہے؟ آپ شادی کیجئے حلال طریقے سے، جو لڑکی آپ کے لیے حلال ہو، ساری شرطوں کو مکمل کیجئے، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ میاں بیوی کے ملنے سے جائز اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ لیکن آپ کسی بھی لڑکی کو پکڑ کے اور چاہیں کہ جائز اس سے اولاد پیدا کر لیں تو جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ تو اس سے بھی پیدا ہو سکتا ہے بچہ، ناجائز طریقے سے نکاح کے بغیر بھی لڑکے لڑکی مل جائیں تو بچہ پیدا ہو سکتا ہے، لیکن بچہ پیدا ہونے کی وجہ سے کیا کہیں گے کہ یہ اولاد پیدا کرنے کا جائز طریقہ ہے؟ نہیں، جو ناجائز طریقہ ہے وہ ناجائز ہوگا۔ جس کو اللہ رسول نے جائز کیا وہی جائز ہوگا، دوسرا طریقہ جو ہم اپنی طرف سے منا لیں وہ جائز نہیں ہوگا۔ میرے بھائی، یہی دعا کا مسئلہ ہے، یہی دعا میں وسیلہ کا مسئلہ ہے، اس کو آپ سمجھ لیجئے۔ دعا میں جائز وسیلہ کیا ہے؟ دعا میں
जायज़ वसीला, सबसे बेहतरीन वसीला जो अल्लाह ताला को पसंद है, अल्लाह ने जिसकी रहनुमाई की है सूरह फातिहा में, वो है अल्लाह की तारीफ़ का वसीला, अल्लाह के नामों का वसीला, अल्लाह की सिफ़ात का वसीला। आप जब दुआ करना चाहें तो अल्लाह का नाम लेके उसे पुकारें। इसलिए आप देख जाएं कुरान पाक की दुआओं को, जो भी दुआ है आदम अलैहिस्सलाम की दुआ से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक की बहुत सारी दुआएं कुरान पाक में आई हैं। आप देखिए कि वो दुआएं कैसी हैं। आदम अलैहिस्सलाम ने जब गलती कर ली, जन्नत में फल खा लिया, तो कैसे माफ़ी मांगी। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब, रब ये अल्लाह का नाम है, रब रब्बुल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रब ये अल्लाह का नाम है, उसके अंदर अल्लाह की सिफत रुबूबियत है। चुनांचे आदम अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बना, ए हमारे मालिक, ए हमारे रब। अल्लाह के नाम रब का वसीला लिया, अल्लाह की सिफत रुबूबियत का वसीला लिया, कहा रब्बना, ए हमारे मालिक, ज़लमना अनफुसना, अपनी जान पे हमने जुल्म कर लिया है, व इल्लम तगफिर लना व तरहमना, ऐ अल्लाह अगर तू माफ़ नहीं करेगा, ऐ अल्लाह अगर तू रहम नहीं करेगा, लनकुनन्ना मिनल खासिरीन, तो हमारा बड़ा घाटा हो जाएगा, हम तो घाटे वालों में से हो जाएंगे। तो अल्लाह, उन्होंने अपनी हालत को, अपनी आजिज़ी को, अपनी बेबसी को, अपनी लाचारी को अल्लाह के सामने वसीले में पेश किया। तो अपनी हालत पेश करना अल्लाह के सामने और अल्लाह के नामों का वसीला लेना, ये दो वसीले अच्छे वसीले हैं, जायज़ वसीले हैं। अपनी हालत पेश करना, इस सूरह फातिहा के अंदर भी आप अपनी हालत बताते हैं। आप कहते हैं इय्याका नाबुद व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, तेरी ही इबादत करता हूँ, ऐ अल्लाह मैं आजिज़ हूँ, तुझसे मदद चाहता हूँ। तो अपनी आजिज़ी को और अपने अमल को आप पेश करते हैं, तो ये जायज़ वसीला है। आदम अलैहिस्सलाम ने ये कह के नहीं कहा या अल्लाह तेरे मुकर्रब फरिश्ते जिब्रील का वसीला नहीं लिया। आदम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि ए अल्लाह तेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला। बहुत सारे लोग ये कहानी बताते हैं, लेकिन ये सिर्फ कहानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी सही हदीस से साबित नहीं है कि आदम अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लिया हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला, अच्छा सोचने की बात यह है कि जिसने ये कहानी गढ़ी उसको अक्ल भी कितनी थी कि उसने बात भी समझ नहीं पाई। वो कहता है अपने किस्से में या हदीस के नाम पे जिसे बयान करते हैं, कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने जन्नत से उतार दिया, ज़मीन पे आए, मुद्दतों रोते रहे, परेशान रहे, फिर अचानक उन्हें ख्याल आया, उन्होंने कहा या अल्लाह मोहम्मद का वसीला, उनके वसीले से तू मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह ताला ने पूछा, वो जो गलत हदीस बयान की जाती उसमें अल्लाह ताला ने पूछा कि आपको कैसे पता कि ये मोहम्मद कौन है? तो कहा मैंने अर्श पे लिखा हुआ देखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसलिए मुझे पता चल गया कि ये कोई आपका प्यारा बंदा होगा, इसलिए उनके वसीले से मांगा। सोचने की बात है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र किया। जिक्र करते ही अल्लाह ताला ने कहा वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सारे नाम सिखा दिए। कोई नाम छोड़ा था अल्लाह ने? आदम का नाम भी सिखाया, अल्लाह का नाम भी सिखाया, और अल्लाह ताला ने अपने उस नबी का नाम जो कि अपने नाम के साथ जगह जगह जोड़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, आदम अलैहिस्सलाम को वो नाम नहीं सिखाया था? अल्लाह ताला खुद कहता है मैंने सारे नाम सिखा दिए। फिर जब अल्लाह ने सारे नाम सिखाए थे तो यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी नाम सिखाया था। अर्श पे देख कर पढ़ने की ज़रूरत क्या पड़ गई? आदम अलैहिस्सलाम कहते थे या अल्लाह तूने तो मुझे सारे नाम सिखाया था, उन नामों में नाम मोहम्मद भी था। कलिमा देख करके अर्श पे लिखना, अर्श पे कलिमा लिखा हुआ है, किसी सही हदीस में नहीं है, कुरान की किसी आयत में नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम को फौरन लिखना पढ़ना आ गया था, कहीं इसका कोई सबूत नहीं है। तो ये गढ़ने वाले ने गढ़ा भी कैसे? ऐसे गढ़ा कि जिसका गढ़ना मालूम हो जाए, कुरान के जो खिलाफ हो। ऐसा कहीं नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदम अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ की। ये तो नाजायज़ वसीला है। किसी का नाम लेके दुआ करना ये नाजायज़ वसीला है। किसी के जाहो मर्तबे का वसीला लेके दुआ करना ये नाजायज़ वसीला है। ये अल्लाह को पसंद नहीं है, ना अल्लाह के नबी की तालीम है। अगर आपको वसीला ही लेना है तो आप कहें या अल्लाह तेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान का वसीला, ईमान का वसीला जायज़ है। जैसे हम कहते हैं इय्याका नाबुद, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, वैसे हम कहते हैं या अल्लाह हम तुझ पे ईमान रखते हैं। तो ईमान या आपका अमल है, इबादत या आपका अमल है, इस्तिआनत आपका अमल है, अल्लाह के नबी से मोहब्बत आपका अमल है। नबी की मोहब्बत का वसीला ले सकते हैं। आप कह सकते हैं या अल्लाह तेरे नबी
کی محبت کا وسیلہ، یا اللہ اپنے نبی سے محبت کے صدقے میں، اللہ تعالیٰ بھی اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، نبی کی محبت اللہ کی صفت بھی ہے، ہمارا عمل بھی ہے، یہ بہترین وسیلہ ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں یا اللہ تیرے نبی پر ایمان کا وسیلہ، یا اللہ تیرے نبی کی محبت کے صدقے میں، یہ جائز ہے۔ لیکن ڈائریکٹ کوئی کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، یا محمد اور آل محمد کے طفیل، یا محمد اور آل محمد کے جاہ و مرتبے کے طفیل، تو یہ ناجائز وسیلہ ہے، یہ جائز وسیلہ نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے۔ تو سورہ فاتحہ جہاں ہمیں بہت ساری چیزوں کی تعلیم دیتی ہے، وہاں ہمیں جائز اور صحیح وسیلہ بھی سکھاتی ہے۔ جائز اور صحیح وسیلہ یہ ہے کہ اللہ کے ناموں کا، اس کے صفات کا، اس کے کمالات کا وسیلہ لیا جائے، یا پھر اپنے کسی نیک عمل کا، اپنے ایمان کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کے پر ایمان اور آپ کی اطاعت کا وسیلہ لیا جائے، یہ جائز وسیلہ ہے۔ لیکن کسی کی ذات کا وسیلہ، کسی کے جاہ و مرتبے کا وسیلہ لے کر کے دعا کیا جائے تو یہ ناجائز طریقہ ہے، یہ وسیلہ مبتدعانہ طریقہ ہے۔ بعض لوگ تو وسیلہ کے نام پر شرک ہی کرنے لگتے ہیں، ڈائریکٹ کسی کو پکارتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یا علی مدد، پوچھا جائے کہ علی رضی اللہ عنہ کو مدد کے لیے کیوں پکارتے ہو، تو کہتے ہیں نہیں ہمیں تو مدد اللہ ہی سے چاہیے، لیکن علی رضی اللہ عنہ کا وسیلہ لیا ہے۔ حالانکہ وہ پکار کس کو رہے ہیں؟ وہ اللہ کو نہیں پکار رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے کسی بندے کو پکار رہے ہیں۔ یہ کھلم کھلا شرک ہے جو ناقابل معافی ہے۔ اللہ کو پکارو، اللہ کو پکار کر کے بیچ میں وسیلہ لو، اگر وہ جائز ہوگا تو ٹھیک ہوگا، جائز ہوگا، اگر ناجائز ہوگا تو وہ بدعت ہوگا، لیکن شرک نہیں ہوگا۔ کم سے کم جو آدمی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ و مرتبے کے وسیلے سے، وہ شرک نہیں کرتا ہے لیکن بدعت کرتا ہے۔ لیکن جو ڈائریکٹ غیر اللہ کا نام لے کے مدد مانگتا ہے، یا غوث المدد کہے، یا رسول المدد کہے، یا جبریل المدد کہے، یا نوح المدد کہے، تو وہ کھلم کھلا شرک کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے علاوہ جس گناہ کو جس کے لیے چاہے معاف کر دے، اگرچہ وہ توبہ کے بغیر بھی مر گیا ہو، اور اگر توبہ کر کے مرا تو توبہ سے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، شرک اور کفر بھی توبہ سے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔